تو بے ساختہ آپ کی زبان پر جاری تھا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یعنی داتا صاحب کی سب سے بڑی پہچان کروانے والی جو ذات ہیں وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، ورنہ آج بھی لوگ کئی کہہ دیتے ہیں جی وہاں تو داتا صاحب کی قبر ہے ہی نہیں۔ وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ داتا صاحب کی قبر تو بادشاہی قلعے کے اندر ہے، جو شاہی قلعہ ہے نا اس کے اندر ہے۔ کسی نے کہا داتا صاحب کی قبر تو راوی کے کنارے ہے۔ تو داتا صاحب کی قبر کی سب سے بڑی جو پہچان ہے وہ کون ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ وہ نشاندہی کر کے گئے ہیں، اور خالی نشاندہی نہیں کر کے گئے بلکہ کہہ کے گئے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ گنج کا معنی ہوتا ہے خزانہ، بخش کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا۔ گنج بخشے فیض عالم، فیض کہتے ہیں روحانی طاقت کو اور عالم کہتے ہیں اس دنیا کو۔ تو حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اے علی بن عثمان حجویری، آپ اللہ کے روحانی خزانوں کو دنیا میں تقسیم فرما رہے ہیں، اور ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اس کا بڑا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، ناکسارا پیر کامل، کہ اگر کوئی ناقص آ جائے تو آپ اس کے پیر کامل ہیں، اور اگر کوئی کامل آ جائے تو اس کی بھی آپ رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اگر میرے جیسا گناہگار بندہ چلا جائے تو داتا صاحب ان کے بھی پیر کامل ہیں، اور اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا بندہ آ جائے تو اس کی بھی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ یہ خواجہ صاحب کا جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ چنانچہ آپ وہاں سے نکلے ہیں، ڈیوٹی آپ کی ہندوستان کی تھی، سرزمین اجمیر کی جانب گئے ہیں۔ اس وقت پرتھوی راج کی حکومت تھی، اور یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں آتا کہ اس نے جادوگر بھی رکھے ہوئے تھے اپنی سلطنت کو چلانے کے لیے۔ تو خواجہ صاحب جب اجمیر کے قریب پہنچے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ درویش بھی تھے، تو نماز کا وقت آ گیا اور وضو کی ضرورت تھی۔ تو آپ نے کسی درویش کو کہا کہ جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ۔ تو وہ قریب ہی ایک جو ہے وہ تالاب تھا جس کو انا ساگر کہتے تھے وہ، اور ہندوؤں کے وہ قبضے میں تھا، اور ہندو کسی مسلمان کو اس کے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر کسی مسلمان کا سایہ اس پہ پڑ جائے تو یہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب دیکھیں خدا کی قدرت کے خود ناپاک ہیں، گائے کا پیشاب پینے والے، گائے کا گوبر کھانے والے، اور مسلمانوں کو ناپاک سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا سایہ پڑ گیا تو پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ درویش گیا، اس نے جا کے کہا جی ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ وضو کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا پانی دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ قریب بھی نہیں آنا، ایسا نہ ہو کہیں تیرا سایہ پڑے اور پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے، چل پانی پونی نہیں ہے۔ تو وہ واپس آ گیا، اس نے آ کے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور وہ تو پانی نہیں لینے دیتے۔ آپ نے کہا کہ جہاں تک جانے دیتے ہیں جاؤ، اور جہاں روک دیں وہاں لوٹے کی جو ٹوٹی ہے اس کا منہ تالاب کی جانب کر دینا۔ چنانچہ وہ درویش گیا، جہاں تک جا سکتا تھا گیا، جب انہوں نے روکا تو انہوں نے لوٹے کی ٹوٹی ادھر کر دی۔ اب تالاب سے پانی نکلنا شروع ہوا اور لوٹے میں آنا شروع ہوا۔ جیسے ہی لوٹا بھرا تالاب سارا ہی خالی ہو گیا، اس میں منو من اور ٹن ٹن پانی تھا۔ وہ تو پاگل ہو گئے سارے، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ چنانچہ وہ گئے پرتھوی راج کے پاس، بادشاہ کے پاس، روتے ہوئے کہ وہ ہمارا تو سارا پانی وہ لوٹے میں لے گیا۔ اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پورا تالاب جو ہے وہ لوٹے میں لے جائے؟ لوٹے کا پانی تالاب میں آ جائے یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن پورے تالاب کا پانی لوٹے میں آ جائے یہ سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا جی خود چل کے دیکھ لو۔ چنانچہ جناب جا کے دیکھا تو وہ تالاب بالکل خشک پڑا ہوا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ پھر اس نے آ کر جو ہے وہ حضرت کی بارگاہ میں وہ روئے کہ ہمارا تو سارا جو ہے وہ پانی کا نظام یہاں سے چلتا ہے، اگر یہ پانی نہ ملا تو ہمارے تو بچے بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ تو خواجہ صاحب نے پھر اپنے درویش کو کہا کہ جاؤ یہ لوٹا وہاں انڈیل آؤ۔ جیسے ہی لوٹا خالی ہوا تو وہ تالاب پھر بھر گیا۔ اب داتا حضرت خواجہ صاحب کی یہ کرامت دیکھ کر کتنے ہندو جو ہیں وہ کلمہ پڑھ گئے۔